ایمان فاطمہ کی سسکیاں بالآخر رنگ لے آئی۔ حسن عرف جارہ، جس کو نہ تو نماز جنازہ نصیب ہوا نہ ہی کسی قبرستان میں اس کو جگہ ملی، بالآخر اس کے جسم کو کچرا کنڈی میں دفنایا گیا۔ کیا کیا تھا اس نے اور کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا؟ گجرانوالہ کا واقعہ ہے۔ گجرانوالہ کا علاقہ ہے وانڈو، جہاں پر ایک بچی ہے ایمان فاطمہ، جس کی عمر تقریباً 5 سے 6 سال ہے۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچی لاپتہ ہوتی ہے اور گھر والے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ بچی گلی میں کھیل رہی تھی، کہاں گئی؟ والدہ پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی ابھی تو گلی میں کھیل رہی تھی، کچھ ہی دیر بعد گلی میں سے بچی غائب ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈنا شروع کرتی ہے، بچی کے والد کو فون کرتی ہے، وہ بھی اپنا کام کاج کر کے جب گھر واپس آتے ہیں تو تمام علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایمان فاطمہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ایمان فاطمہ گئی تو گئی کہاں۔ پولیس میں FIR درج کرواتی ہے کہ اس طرح سے جو بچی ہے وہ گلی میں کھیل رہی تھی اور اس کے بعد بچی نہیں مل رہی۔ اب جو لوگ ہیں جو آپس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی باہر کے بندے کا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی محلے کا کوئی بندہ ہے جس نے ایمان فاطمہ کو یا تو اٹھا کر کہیں پر لے گیا ہے یا ایمان فاطمہ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم محلے والوں کے گھروں کی تلاشی لیں تاکہ پتہ لگے کہ کہاں پر ہے ایمان فاطمہ۔ اب بالکل ہمسائے میں جو گھر ہے وہ ہے حسن عرف جارہ، جو کہ آلریڈی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، جس کے اوپر منشیات کے پرچے ہیں۔ سب سے پہلے تمام اہل علاقہ جو ہے وہ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کی والدہ جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہیں۔ والدہ جب دروازہ کھولتی ہیں تو کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں، آپ کے بھی گھر کی تلاشی لینی ہے۔ جس پر جو حسن کی والدہ ہے، جس کا نام ہے شائستہ، کہتی ہے کہ تیاں تے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، میں تے آپ بڑی پریشان ہاں کہ ایمان فاطمہ کدھر گئی، تو انشاءاللہ لب جاوے گی، تسی پریشان نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی ایمان فاطمہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم لوگوں نے ہر گھر کی تلاشی لینی ہے تاکہ پتہ لگے کہ ایمان فاطمہ کدھر گئی۔ گھر کے اندر گھستے ہیں، گھر کی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں، ایک کمرے میں جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے۔ جب 7 والے کمرے میں جاتے ہیں تو جو زمین ہے اس کی جو مٹی ہے، کچا کمرہ ہوتا ہے، اس کی جو زمین ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بڑی تازی زمین کے اوپر کسی نے دوبارہ سے مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہاتھوں سے پیروں سے اس کو ذرا ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں مٹی سے، تو ایمان فاطمہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ماں اور باپ وہیں پر تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہماری ایمان فاطمہ ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جس کی تلاشی شروع کی تھی اور یہ پہلے ہی گھر سے ایمان فاطمہ بازیاب ہوئی۔ اب فوری طور پر جلدی سے اس کو کھودنا شروع کرتے ہیں تو گڑھے میں سے ایمان فاطمہ، جو کہ لہو لہان ہوتی ہے، ایمان فاطمہ کو نکالا جاتا ہے۔ علاقے میں ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے کہ ہماری بیٹی یہاں پر کس حال میں پڑی ہے۔ فوری طور پر جو حسن ہے اس کو فوری طور پر پکڑا جاتا ہے، جو کہ بھاگنے کی ناکام کوشش کرتا تھا، اور علاقے والے اس کو اچھا مارتے ہیں، اچھی اس کو پھینٹی لگاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ پولیس آ جاتی ہے۔ ایمان فاطمہ کی جو حالت ہوتی ہے اس کو اینٹوں کے وار کر کے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو گلا دبا کے مٹی میں اس کو گڑھا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے۔ حسن عرف جارہ کی والدہ، جس کا نام شائستہ ہے، اس سے بھی پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں کپڑے دھو رہی تھی، میں نے ایمان فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی، اس کو بلایا کہ بیٹا مجھے دکان سے چیز لا دو، اس نے کہا میں لا دیتی ہوں۔ وہ اس کو میں نے پیسے دیے، وہ چیز لینے گئی، جتنی دیر میں واپس اوپر چلی گئی کپڑے ڈالنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئی تو حسن کی نیت اس کے اوپر خراب ہو گئی اور وہ اس کو کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس کے ساتھ کی جتنی دیر میں شائستہ، حسن کی ماں جو ہے، وہ اوپر سے نیچے آئی، اتنی دیر تک کمرے میں ایک قیامت کا منظر تھا۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا اس کے ساتھ، یہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تو تجھے مار دیں گے، تجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، اس کا اب کچھ کر۔ جس پر حسن نے اینٹوں کے وار پہ وار کر کے ایمان فاطمہ کو اس کا گلا دبایا، اس کو جان سے مارا اور وہیں پر کمرے میں اس کو دفنا دیا۔ یہ والدہ ہر چیز میں، حسن کی ماں جو ہے وہ ہر چیز میں ملوث تھی، ہر چیز وہ دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد بھی جا کر ان کے گھر میں دکھ کا اظہار کرتی تھی کہ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ ایمان فاطمہ کدھر چلی گئی۔ اور یہ جو حسن نامی بندہ ہے یہ ساتھ مل کر ڈھونڈتا رہا، ہر جگہ پر مساجد میں اعلان کرواتا رہا ایمان فاطمہ کے لیے۔ خیر اس کو پولیس لے گئی اور 2 دن کے بعد نشاندہی کے لیے اس کو کہیں پر لے جایا جا رہا تھا، جہاں پر پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا گیا۔ اور جب اس کی تدفین کا معاملہ آیا تو پہلی مسجد میں لے کر گئے نماز جنازہ کے لیے، انہوں نے کہا اس میت کو نکالو یہاں سے، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس کے بعد قبرستان میں لے کر گئے تو قبرستان والوں نے کہا کہ اس میت کو اٹھاؤ یہاں سے،
اس قبرستان میں اس کو نہیں دفنانے دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے قبرستان، تمام اہل علاقہ نے احتجاج کیا کہ ہم اس کو دفنانے نہیں دیں گے اس قبرستان میں۔ بالآخر تیسرے قبرستان میں جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں اس کو دفنانے کی، لیکن یہاں پر نہیں، سامنے قبرستان کا جو حصہ ہے جو کہ کچرا کنڈی ہے وہاں پر دفنائیں۔ گورگن کو بلایا گیا کہ قبر کھودی جائے۔ گورگن نے کہا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا اس آدمی کی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 2 گنا 3 گنا پیسے زیادہ دیں گے، جس پہ گورگن نے کہا 10 گنا پیسے زیادہ بھی دیں گے تب بھی قبر اس کی نہیں کھودوں گا۔ اس کے بعد کرین بلائی گئی، کرین کا انتظام کیا گیا، کچرا کنڈی میں کوڑا ہٹا کر ایک گڑھا کھودا گیا جہاں پر اس آدمی کی تدفین کی گئی، جہاں پر ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی، وہاں پر اس کی تدفین کی گئی۔ نہ غسل ہونے دیا، نہ نماز جنازہ ہونے دیا، اور نہ ہی اس کو پراپر قبرستان میں جگہ دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں جب آپ برا کرو گے اور جب آپ کے اوپر گرفت اللہ کی ہوگی تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ والدین سے گزارش ہے کہ خدارہ اس طرح کے واقعات روز دیکھنے کو ملتے ہیں، اپنے بچوں کا خود سے خیال رکھیں، اور یہ سوچ کر کہ بچے بس گھر کے باہر ہی تو کھیل رہے ہیں، آپ کے اپنے ارد گرد اس طرح کے درندے موجود ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو نوچ کھائیں گے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔